مدینہ شریف کی گلی ہے، کربلا کا شہزادہ میرا امام ہے، عمر شریف 55 کے پڑاؤ پر چل رہی ہے، اے میرا امام آگے بڑھتا ہے، ان کے پیچھے ان کا غلام چل رہا ہے، جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کر کے وہ غلام اپنی آنکھوں میں لگا لیتا ہے۔ بات چلتے چلتے مصطفیٰ کی چوکھٹ تک آ جاتی ہے، یا رسول اللہ ایک بچہ ہے، عجیب طریقہ ہے اس کا، کون سا طریقہ ہے کہ جب آپ کا شہزادہ راہ میں چلتا ہے تب وہ ان کے پیروں کی مٹی اٹھا کر کے سر پہ ڈال لیا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلایا جائے بچے کو، جب اس بچے تک خبر پہنچی ہے، بچے کو پتا چلا مصطفیٰ بلا رہے ہیں، اس نے کہا بات کیا ہے، کہا شکایت لگائی گئی ہے، بچہ کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، بدن کانپ گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی ہے، خدا خیر کرے۔ لیکن حیرت تھی کہ جو بلانے آیا تھا وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ کسی نے روک کے کہا تھا بچے شکایت لگی ہے تیری، مجرم توڑ کے نہیں جاتے ہیں، تو اتنی تیز کیوں جا رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا وہ اور جگہ ہوتی ہے جہاں مجرم جانے سے ڈرا کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجرم جوڑ کے آیا کرتے ہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے مجرم بلائے آئے ہیں، چاہوں کہے گواہ پھر رد ہو کبھی یہ شان قریبوں کے در۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کے پاس شکایت لگ گئی ہے، چلو حضور نے بلایا، دوڑے حضور کی بارگاہ تک آئے، آقا کریم نے بلایا، کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ کا شکایت ہوئی ہے آپ کی؟ حضور جو سزا چاہے دے دے، ہم تو آپ کو سب کچھ مانتے ہیں۔ حضور کیا شکایت لگی ہے؟ میرے نبی کی گود میں امام حسین بیٹھے، فرمایا پہچانتے ہو اس بچے کو؟ جی۔ کون ہے یہ؟ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ کہا جب یہ چلتے ہیں تو تم پیچھے پیچھے چلتے ہو؟ جی۔ کہا ان کے پیر کی مٹی اٹھاتے ہو؟ جی۔ کہا پھر اسے سر پہ اور چومتے بھی ہو، سر پہ بھی ڈالتے ہو؟ جی۔ کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ بچے نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا حسین سے پیار کرتی ہے، میں تیرے حسین سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کے حسین سے عشق کرتا ہوں، آقا مجھے عشق ہے ان سے۔ میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سنے مصطفیٰ نے یوں بازو پھیلائے، فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا۔ جس کی ایک جھلک پانے کے لیے چاند تڑپتا ہو، اس نے جب سینے سے لگانے کے لیے اشارہ کیا ہوگا تو حبیب ابن مظاہر کے دل کا حال کیا رہا ہوگا۔ دوڑ گئے، سینے سے لگا لیا اور پھر شہزادے کو اٹھایا، ہاتھ میں ہاتھ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا مالک میں نے انہیں ملا دیا گیا، آخر سانس تک انہیں جدا نہ ہونے دینا۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضور بلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں او لوگوں خدا مدینہ دکھا دے تو مقدر پہ ناز کرنا، ان کے شہر کا اگر سفر میسر ہو جائے تو قسمتوں پہ ناز کیجئے گا، اس لیے کہ یہ سفر ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، گنبد خضرا سے پیٹ کی ہے اور یوں سیلفیاں لے کر کے ڈال رہے ہیں، شکر ہے آج روزہ رسول پہ حاضری ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ذرا دیکھ تو سہی ان کا حرم دیکھ، اپنے قدم دیکھ، تو آ کہاں گیا ہے؟ تجھ کو کس زمین پر رب نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، پھر جیسے جاتے ہیں ویسی پلٹ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر اس زمین کے حق کے مطابق اس زمین کا سفر کیا جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو حج کر کے لوٹتا ہے وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسی آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے امام سے پوچھو، کہتے ہیں حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضور کے شہر اگر پہنچ جاؤ، قسمت لے جانا نا تو پھر آنکھیں بند کرنا، موبائل کے کیمرے بند کر کے دل کا کیمرہ چالو کرنا۔ تم جانتے ہو جب ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کے جاتے ہیں
اگر بے دلی سے پڑھا جائے اور دل سے پڑھا جائے حضور خود سنتے. اور جب کوئی عاشق روتا ہوا حضور کے شہر جاتا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے مدینہ وہ جانتے, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. جب بس میں بیٹھ کے لوگ جاتے ہیں حسان بھائی, جہاں سے ان کی مسجد کے مینارے نظر آتے ہیں نا, تو دل سینے سے باہر آنا چاہتا ہے. اور جہاں سے ان کا روزہ دکھتا ہے, پھر عاشق کی آنکھوں کے آنسو نہیں سوکھتے, پھر روتے روتے ان کی گلی میں جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں روتے روتے غلام جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں حضور دیکھیں وہ آ رہا ہے جو 50 سال سے بن دیکھے درود پڑھتا رہا ہے, وہ آ رہا ہے جس نے 40 سال کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حضور وہ آ گیا ہے. آقا کہتے ہیں چپ ہو جا, اب یہ بولے گا میں سنوں گا, اب کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگ جیسے جاتے ویسے آ کیسے جاتے. خدا کی قسم اگر دل لے کے جاؤ نا تو پھر ویسے نہیں آ سکتے, ویسے نہیں آ سکتے. اور یاد رکھیے گا یہ سفر ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. خدا لے جائے تو کیمرے بند کر دینا. صرف اتنا ہی ہے نا, میں کمنٹ کر کے کہوں گا مبارک ہو, حضرت کہیں گے لکھ کر, قاری صاحب قبلہ کہیں گے مبارک ہو اللہ نے دکھا دیا, مفتی صاحب کہیں گے خدا بار بار لے جائے ہمیں بھی دکھائے, بس اتنا کہا جائے گا. لیکن اگر موبائل بند کر دیا پھر زندگی جانتے ہو خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب پلٹ دوں تاکہ آسانی سے مدینے تک پہنچ سکو. ایک بڑا غریب بندہ تھا, موچی آدمی نہیں, ایک بندہ تھا بال کاٹتا تھا, بڑی محنت کر کے اس کے دل میں تمنا تھی حضور کے شہر جاؤں گا, آقا کریم کا مدینہ دیکھوں گا. اس نے بال کاٹتے کاٹتے ایک بڑی مدت میں پیسہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پیسہ لگا کر کے حضور کے مدینے جب پہنچا گئے. جانتے ہو امیروں کو ایک یہ خیال رہتا ہے اللہ نے پیسہ دیا کہ پھر آ جائیں گے, اللہ نے پیسہ دیا پھر آ جائیں گے. لیکن غریب جب ساری پونجی لگا کے جاتا ہے تو اسی سفر کو پہلا اور آخری سمجھتا ہے اور اس کو پوری طاقت لگا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ غریب بھی جب مدینے پہنچا اس نے حضور کی جالیوں کو دیکھا, برداشت نہ کر سکا, توڑ لگا دی جالیوں کو چھونے کے لیے. متوہ کھڑا تھا, اس نے دھکا دیا, کہا حاجی بابا شرک شرک, ان کو تو بولنا تک نہیں آتا ہے, یہ موتے ہوئے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, انہیں کیا پتا عشق مصطفیٰ کیا ہے. میرے امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. وہ غریب پہنچا کے مدینے, جا کر کے حضور کی جالیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا, متوہ نے دھکا دیا, جیسی دھکا دیا کہ اس نے جھٹکا دیا, جا کر کے جالیاں پکڑی, ادھر سے متوہ نے ہاتھ پکڑا, ادھر قریب نے جالیاں پکڑی. 60 سال کا بوڑھا بندہ ہے, جھٹکا دے رہا ہے, لیکن عشق ہے کہ جالیاں چھوڑنے تیار نہیں ہے. جب جالی نہ چھٹی اس نے بوڑھے کے ہاتھ پہ اتنی زور سے لاٹھی ماری کہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. لیکن جب سے مدینے سے پلٹ کر کے آیا ہے, آیا سفر پورا کیا, آنکھیں نہیں کھولتا ہے. کسی نے کہا یار بتا تو سکی عمر 60 کی ہو گئی ہے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, کہا نہیں. کہا پھر آنکھیں کیوں نہیں کھولتا, کہا راز ہے اس میں. کہا کیا راز ہے, کہا جب متوہ نے لاٹھی ماری تھی میں بے ہوش ہو کے گرا تھا. کہتے ادھر آنکھ بند ہوئی سر کی, دل کی آنکھ کھلی ہے, سامنے مدینے والا مصطفیٰ جلوگر ہو جا رہا ہے. کہتے درد اتنا تھا کہ میں درد سے بے ہوش ہو گیا. آقا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کہتے یار چوٹ لگ گئی ہے. میں نے کہا جی یا رسول اللہ تیری چالی تک ہی آنے نہیں دے رکھے ہیں. آقا درد بہت ہے. کہتے سرکار نے ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے رکھا, دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھا. کہتے قربان جاؤں اس کریم کے کرم کی کہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی, درد سارا ختم ہو گیا. اور اس کریم نے کہا تھا آنسو نہ بہا, یار تکانے کے لیے ڈنڈے کھانے پڑ جاتے ہیں, لے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بغا دیے گئے, دربے بغا دیے گئے. ان کے نثار کوئی کیسے کی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے گئے سب غم بھلا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, واہ واہ واہ, بہت اچھا مفتی صاحب. جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے. حضور یاد آ جائے نا تو پھر بندے کو غم کوئی نہیں رہتا. اگر اس سے بات کروں بڑا وقت چاہیے, لیکن مجھے کچھ اور آپ سے کہنا ہے توجہ. خدا توفیق دے اور مدینے چلے جائیں. اور نوجوانوں میں گزارش کروں گا میرے بھائی آپ سے, اللہ اتنی دولت دینا کہ آپ چھٹی منانے کے لیے کلو منالی, نینی تال, فلانے تال, ڈھما کے تال, ادھر ادھر کا خیال باندھو نا, ایک سفر حضور کے مدینے کا کر لینا.